ایک دفعہ میرے پاس ایک بندہ آیا، شریف آدمی تھا، اس نے حکومت سے گولڈن شیک ہینڈ لیا تھا۔ گولڈن شیک ہینڈ میں اس کو سارے جو پیسے تھے اس کے بنتے وہ مل گئے تھے۔ اس نے سوچا میں پیسوں کو محفوظ کر لوں گا اور چھوٹی موٹی نوکری کر کے میں، میری بیوی، ہم اپنا پیٹ پال لیں گے اور نوکری سے جان چھوٹے گی۔ لو جی، اس کو کوئی 15-16 لاکھ روپیہ بینیفٹ کا ملا۔ اب ایک غریب آدمی کے لیے 15-16 لاکھ بڑی رقم ہوتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک بندہ اس کے پیچھے لگ گیا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، ان کو بینک میں رکھنے کا کیا فائدہ، اس کو تجارت میں لگاؤ اور تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے ملیں گے کہ آرام کی زندگی گزارو گے۔ اس کو ڈر بھی لگتا تھا مگر دوست اس کو مجبور بھی کر رہا تھا۔ اس نے بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی نے کہا دیکھو، اگر تمہارا دوست قابل اعتماد ہے تو آدھی رقم لگا دو تاکہ رسک آدھا ہو جائے۔ 8 لاکھ دے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ لو جی، انہوں نے 8 لاکھ اس بندے کو دے دیے۔ اس بندے نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ ہر مہینے آپ لوگوں کو 50,000 ملے گا یا 70,000 یا جتنی قیمت تھی، وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آتا اور اتنی قیمت ان کو دے دیتا۔ 1 سال میاں بیوی نے دیکھا کہ ہر مہینے کے اینڈ پہ ہمیں 70-75,000 مل جاتا ہے۔ ان کا بڑا اچھا کاروبار ہے یہ تو۔ اس نے کہا جی کاروبار تو اور بھی اچھا ہو سکتا ہے اگر انویسٹمنٹ اس میں اور کی جائے۔ اب یہ بھولے لوگ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم باقی بھی پیسے اس کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے باقی 7 لاکھ 8 لاکھ بھی اس کو دے دیے۔ اب جیسے ہی انہوں نے باقی پیمنٹ بھی اس کو دی نا، اس بندے نے جو منتھلی پیمنٹ کرنی تھی وہ کرنی چھوڑ دی۔ پہلے پہلی تاریخ کو دیتا تھا، او جی کاروبار ٹھیک نہیں، میں 10 تاریخ کو دوں گا، پھر 15 تاریخ کو دوں گا، پھر 20 تاریخ کو، کرتے کرتے اگلا مہینہ آ گیا اور یہ پیمنٹ نہیں دیتا تھا۔ جب انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ نے ہم سے تو باقی پیسے بھی لگوا دیے اور آپ ہمیں پیسے بھی نہیں دیتے، تو اس نے ان کا فون اٹینڈ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ اور پریشان۔ چنانچہ جب 1-2 بندوں کو لے کے یہ اس کے پاس گئے اور اس سے بات کی کہ بھئی آپ نے ہم سے 16 لاکھ روپیہ لیا تھا اور اب آپ ہمیں پیسے نہیں دیتے مہینے کے، تو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی مسئلہ تو یہ ہے کہ کاروبار میں نقصان ہوا اور 16 لاکھ روپے ڈوب گئے۔ اب یہ اس سے لڑ بھی نہیں سکتا تھا اور کوئی ریکارڈ بھی ایسا نہیں تھا کہ بھئی یہ عدالت میں بتائے کہ میرے پیسے اس کے پاس ہیں۔ وہ بندہ پیسے سے مکر گیا۔ یہ بندہ بڑا پریشان کہ میرے تو 16 لاکھ روپے ڈوب گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں جی کہ یہ بندہ ایک اللہ والے کے پاس آیا اور آ کے بہت رویا، بہت رویا، یعنی ٹپ ٹپ اس کے آنسو گر رہے تھے۔ جوان بیٹے کی موت پہ کسی باپ کے آنسو ایسے نہیں گرتے جیسے اس بندے کی آنکھ سے آنسو گر رہے تھے۔ اس اللہ والے نے پوچھا میاں کیوں اتنا پریشان ہو؟ کہتا ہے جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ پیسہ تو میرے بچوں کا حق تھا، میں اگر اس کو سنبھال کے رکھتا تو بچوں کو تعلیم دلواتا، بچوں کی شادیاں کرتا اپنے وقت پہ، اور میں نے ایک بندے پہ اعتماد کر کے کاروبار میں لگا دیے، آج سارے پیسے ڈوب گئے اور اس کا ذریعہ میں بنا ہوں، یہ غلطی میری ہے۔ انہوں نے پوچھا اچھا بھئی یہ بتاؤ تمہارا رزق زمین میں ہے یا آسمان میں ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو جب رزق آسمانوں میں ہے
تو اللہ نے آسمانوں سے رزق پہنچانا ہے، کوئی اس کا راستہ روک سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ ان کا اگر تمہارا مال کسی نے زبردستی کھا لیا ہے تو کوئی بات نہیں، تم تھوڑی سی محنت کرو، اللہ تمہیں دوسرے راستے سے پھر وہی رزق دے دے گا۔ بندے کو تسلی ہو گئی، یہ گھر واپس گیا اور اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ کون سا کاروبار ہے جو میں بغیر پیسے کے کر سکتا ہوں، کیونکہ کاروبار کے لیے پیسے چاہیے نا، اس کے پاس تو پیسے تھے نہیں۔ تو بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ دیہاتی علاقہ ہے اور دیہاتی لوگ کھاد خریدتے ہیں شہر سے جا کے، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کھاد کا نام کیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ شہر جائیں، کھاد کی بوریاں وہاں سے خریدیں اور ان کو آ کے یہاں بیچیں، اور جب پیسے مل جائیں تو آپ ان کو واپس کر دیں۔ یہ بندہ کہتا ہے جی کہ میں ایک کمپنی کے پاس گیا جو کھاد بیچی تھی، میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا اور میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا بندہ ہوں اور ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر چکا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ مجھے ایڈوانس میں بیگ دے دیں، میں ان کو بیچ کے پیسے آپ کو 1 مہینے کے اندر واپس کر دوں گا۔ تو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، جب بار بار میں نے ان کی منت سماجت کی اور ان کو اپنے حالات سمجھائے تو مینیجر مجھے کہنے لگا آپ کی شکل سے لگتا ہے کہ آپ بڑے ریزنیبل بندے ہیں، شریف بندے ہیں، آپ نے اتنی بار ہمیں کہا ہے کہ اب تو مجھے شرم آنے لگ گئی ہے، کمپنی کی پالیسی تو نہیں ہے، میں آپ کو 10 بوریاں اپنے نام پہ کریڈٹ دے دیتا ہوں، نہ بھی پیسے دیے تو میں بھر دوں گا، آپ لے جاؤ اور ہمیں پیسے واپس کرنا۔ لو جی، اس بندے نے 10 بوریاں لیں اور دیہات میں آ کے لوگوں کو بیچ دی، 120 کی پڑتی تھی تو اس نے 150 کی قیمت لگا دی۔ آخر شہر گیا تھا اور بوریاں لے کے آیا تھا تو لوگوں نے اس سے لے لی، اس نے 1 مہینے کے اندر پیسے واپس کر دیے۔ تو جو دفتر والے تھے وہ خوش ہو گئے کہ یہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے، اچھا بندہ ہے، پیسے واپس کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے اس کو 10 کی جگہ 20 بوریاں دے دی۔ یہ سلسلہ بڑھتا رہا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایڈوانس میں 1 ٹرک پورا دے دیں گے۔ اس نے ٹرک بوریوں کا بھرا اور دیہات میں آ کے لوگوں کو کھاد بیچی اور پیسے ان کو واپس کر دیے۔ پھر 1 ٹرک کے بعد انہوں نے کہا جی ہم 2 ٹرک بھی دے دیں گے، 3 ٹرک بھی دے دیں گے، اس کو ٹرکوں کے ٹرک ایڈوانس ملنے شروع ہو گئے، مگر یہ ایمانداری کے ساتھ کھاد بیچتا اور پیسے اپنی ڈیٹ سے پہلے لوٹا دیتا۔ 5 سال اس کو اس طرح لگے۔ اسی معاد الفقیر میں یہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے اللہ توکل اپنا کام شروع کیا تھا، الحمدللہ آج مجھے اللہ نے 16 کروڑ روپے کا مالک بنا دیا۔ 16 لاکھ ڈوبے تھے، اللہ نے اس کو 16 کروڑ کا مالک بنا دیا۔ 10 گنا تو اللہ لوٹاتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں درجنوں دفعہ دیکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔